أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واللہ شدید العقاب. سورہ بقرہ کی 155 اور 56 نمبر کی آیتیں ہیں. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک کے ذریعے سے اور مال و جان میں کچھ نقصان کے ذریعے سے اور پھلوں کی پیداوار میں کچھ گھاٹے دے کر کے. ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. جب بھی ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. دوسری آیت سورہ انفال کی ہے. اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ان آیتوں کی روشنی میں فتنوں کے زمانے میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آج کی جمعے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن مرد یا عورت کو ہمیشہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ فتنوں سے باخبر رہنا چاہیے، اویئر رہنا چاہیے. غفلت اور لا علمی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہمیشہ فتنوں کے سلسلے میں باخبر رہنا چاہیے. یہ واتقوا فتنۃ، اس فتنے سے بچتے رہو. اب واقف رہیں گے تو بچیں گے، اگر اس سے غفلت میں جی رہے ہیں تو بچنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے. تو لہذا فتنوں سے مومن کو ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز واللہ شدید العقاب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی فتنے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں. فتنے کا جو ماحول ہوتا ہے، فتنوں کے جو حالات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے گناہوں کی سزا کی شکل میں ہوتے ہیں. واللہ شدید العقاب، پکڑ سخت ہے اللہ کی. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں فتنوں کا دور چل رہا ہے، بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں. فتنہ کہتے کس کو ہے؟ اصل فتنہ جو ہے وہ ماحول یا وہ حالت جس میں ایمان، عقیدہ، ہماری امانت اور دیانت داری، ہمارا اخلاق اور کردار، ہر چیز کے سامنے چیلنج کھڑے ہو جائیں. ایمان پر عمل کرنا ایک مشکل چیز بن جائے. اخلاق اور کردار کے ساتھ میں اپنی زندگی پاک و صاف، عفت و عصمت کے ساتھ، بے حیائی کی ماحول میں اپنی زندگی کو پاک اور صاف ستھری رکھنے کا معاملہ جب مشکل ہو جائے
یعنی ہمارے ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، اخلاق اور کردار کے لیے ماحول چیلنج بن جائے تو وہ ماحول اور وہ حالت جو ہے ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے، فتنہ ہے وہ۔ اب دیکھیے موجودہ دور میں احادیث کے، اگر ابھی آنے والی آگے احادیث آئے گی اس سلسلے میں بتانا ہے، تو ایمان کو باقی رکھنا ایک چیلنج بنا ہوا ہے، عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ایک چیلنج ہے، اخلاق اور کردار کا نمونہ بن کر زندگی گزارنا ایک چیلنج ہے۔ ایک نوجوان اگر اپنی زندگی بے داغ رکھنا چاہتا ہے، ایسی کوئی چیز آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اس کے اس عمل کے لیے بڑا چیلنج ہے دنیا میں۔ تو یہ جس ماحول میں بھی، جن حالات میں بھی ہمارے ان چیزوں کو چیلنج درپیش ہو، چیلنج سامنے ہو، وہ حالت اور وہ زمانہ اس شخص کے لیے، اس قوم کے لیے فتنہ اور آزمائش کا دور ہے وہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب، دنیا کے خاتمے کے زمانے میں، دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آئے گا اور قیامت نزدیک آئے گی، اس زمانے میں جو فتنے رونما ہونے والے ہیں تو اس کی سپیڈ بتانے کے لیے، اس کی سیریسنس بتانے کے لیے، اس کی سنجیدگی بتانے کے لیے مختلف مثالوں کے ذریعے سے فتنوں کو سمجھایا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے کاللیل المظلم، بالکل اندھیری رات کی طرح ہوں گے، یعنی مومن کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کیا جائے، کس کو فالو کیا جائے اور کس کو اگنور کیا جائے، کیا عمل کیا جائے کیا نہ کیا جائے، کس کا ساتھ دیا جائے اور کس کے مخالفت میں کھڑا ہوا جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کاللیل المظلم، رات میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں کھڑا ہے، میں کس طرف جاؤں، رائٹ ٹرن لوں، لیفٹ لوں یا رکوں، سیدھا چلوں، کیا کروں۔ کاللیل المظلم، فتنوں کا جب دور آئے گا اس وقت یہ کیفیت بنے گی۔ آپ نے ایک مثال دی لیل المظلم۔ کہیں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جو فتنے پیدا ہوں گے وہ بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے، یہ فتنوں کی کثرت کو بتایا، یعنی کوانٹیٹی اتنی ہوگی کہ تم شماری نہیں کر سکو گے۔ ایک فتنے کو اس کو کنٹرول کرنے میں کوشش کر رہے ہوگے کہ دوسرا فتنہ جنم لے گا۔ فتنوں کی کثرت سمندروں کی موج کی طرح فتنے ہوں گے، یعنی اتنی شدت ہوگی ان کے اندر، اتنی طاقت ہوگی اندر کہ وہ قوموں کو بہا لے جائیں گے وہ فتنے اپنے اندر۔ اور ایک اور آپ نے مثال بیان کی، چٹائی جو ہوتی ہے، اس وقت کھجور کے چھال کی چٹائی ہوتی تھی، ابھی بھی کچھ مسجدوں میں وہ لکڑی کی چٹائی ہوتی ہے، تو اس کا ایک سرا جب نکل جاتا ہے تو پھر بس وہ دوسری اس کی کاڑیاں جو ہے وہ لکڑیاں نکلنا ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک فتنہ رونما ہوگا کہ اس کے پیچھے فتنے لگاتار شروع ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص کو دیکھ لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ شخص کو دیکھ رہے ہو، یہ جب تک زندہ ہے فتنے زمین پہ رونما نہیں ہوں گے، سا اپنا نہیں اٹھائیں گے، لیکن جس دن یہ بندہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اس وقت فتنوں کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جو قیامت تک نہ تھمے گا۔ تو یہ ایک ضمناً بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ فتنوں کے لیے ایک باندھ کی شکل میں کیا کہتے ہیں رکاوٹ ہے، اور جیسے یہ دنیا سے چلا جائے گا فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا ہر صحابی کا اپنا ایک
مزاج ہے. حضرت عمر کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کہا تم حدیثیں بہت بیان کرتے ہو. اس کے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 5000 سے اوپر. اور وہ ہمیشہ صفہ جو چبوترا تھا، نالج سینٹر تھا، وہ مسجد نبوی کو لگ کر کے صفہ جو ہے وہ ایک نالج سینٹر تھا، تعلیم گاہ تھی وہ. تو ہمیشہ وہیں رہتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بتاتے، آپ جو باتیں بتاتے اس کو یا تو یاد کر لیتے یا تو لکھ لیتے اور صحابہ سے بیان کرتے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کہا ابو ہریرہ تم حدیث سے بہت بیان کرتے ہو، احتیاط کرنا تم. اور اصول لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں، جو کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ زبان سے کہا وہ جو بات کہنا ہے اس سے پہلے اس بات پر اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. یعنی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رہا تھا اس وقت 2 لوگ بھی موجود تھے، وہ گواہ جو لائے گا اسی کو حدیث بیان کرنے کا اختیار تھا، اس کے علاوہ کسی کو حدیث بیان کرنے کا اختیار نہیں تھا. آج تو فٹ بال کی پیچ میں حدیث بیان کی جا رہی ہے، کرکٹ کے میدان میں حدیثوں پہ بات ہو رہی ہے، چائے کی پیالیوں پہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہے، گٹکا منہ میں ڈالا جا رہا ہے، حدیثیں بیان ہو رہی ہے. عمر کا زمانہ ہوتا تو وہی لاگو ہوتی بات. حضرت سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہے، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کو کیوں آپ نے یہ کہا کہ یہ آدمی فتنوں کا دروازہ ہے، یہ فتنوں کے دروازے پر ایک باندھ ہے یہ بندہ، کیوں ایسا کہا آپ نے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان من اہل البیت من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میری فیملی کا حصہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وہ کسی جگہ کے گورنر تھے، وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، آنے کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، چونکہ وہ بات باقی تھی، یہ وہ شخص ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان میرے فیملی سے ہے، کیونکہ ان کا کوئی تھا نہیں، فارس کے تھے، وہ اجمی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان تم میری فیملی سے ہو لوگوں کے لیے. تو یہ بہت بڑا مقام تھا. تو وہ مقام کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تکیہ جو تھا ٹیک لگایا ہوا، وہ تکیہ بازو میں کیا اور کہا کہ سلمان آپ آ کے بیٹھیے، یعنی تکیہ پیش کیا احترام میں، رسپیکٹ میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کے اس عمل کے سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. حضرت عمر چوک گئے، بولے پہلے اس کے سلسلے میں گواہ ہے 2، گواہ ہے کہ 2؟ بولے گواہ تو کیا حدیث، پہلے بیان کرو کیا کہہ رہے ہو. کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ مسلمان جس کو ملنے کے لیے دوسرا مسلمان بھائی آیا ہے تو یہ بندہ اس کے لیے اکرامن، رسپیکٹ کے لیے کوئی تکیہ پیش کرتا ہے یا اس کی عزت کا کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جدا ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا گواہ لے کے آؤ، جاؤ 2 گواہ لے کے آؤ اس کے اوپر، ورنہ کوڑے کے لیے تیار، 10 کوڑے لگیں گے. حدیث وہ گئے دوڑتے دوڑتے، اب ایک گورنر ہے اور حدیث کے لیے 2 گواہ ڈھونڈتا پھر رہے مدینے میں. غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مل گئے، کہاں جا رہے آپ ایسے یہاں وہاں پھر رہے، کیا بات ہے؟ سلمان فارسی گورنر ہے آپ تو فلاں جگہ کے. ارے بھائی میں نے ایک خلیفہ کے سامنے، عمر کے سامنے حدیث بیان کی، وہ مجھے 2 گواہ مانگ رہے ہیں، تم تو تھے اس وقت موجود تھے؟ ہاں میں تو تھا. پھر آنے کے بعد میں کہا کہ یہ گواہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو اکیلا شخص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت سلمان نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی. تو چھوڑ دیا. پھر تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان سے فرمایا مجھے تمہاری حدیث بیان کرنے سے چڑ نہیں ہے، میں نہیں ایسا، مجھے یہ نہیں، میں مخالف نہیں ہوا رسول کے قول کو بیان کرنے سے، میں تمہیں روک رہا ہوں، مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مجھے چڑ نہیں ہے،
لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ اللہ کی کتاب کی موجودگی میں کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے. یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے کہ اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن کتاب اللہ کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے فرمایا یہ بات. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید اور رسول اللہ کی زندگی سے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا وہ فتنوں سے اتنا زیادہ محفوظ رہے گا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا چاہیے. فتنے جو ہوتے ہیں نا، فتنے مال و دولت کی لڑائی کی شکل میں، عہدے منصب کی لڑائی کی شکل میں، کرسی کی لڑائی کی شکل میں، یہ جو چل رہا ہے بھی ہے، جہاں جہاں بھی لڑائی چل رہی ہے، وہ فرسٹ ورلڈ وار لیجئے، سیکنڈ ورلڈ وار لیجئے، یا اب لوگ بول رہے ہیں تیسری ورلڈ وار بھی ہونے والی ہے. یہ جتنے جھگڑے ٹنٹے ہو رہے ہیں صرف کرسی کے لیے ہو رہے ہیں، صرف عہدے منصب کے لیے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری جو شکلیں ہوگی یہ فتنوں کی شکل ہوگی، اور فتنوں میں کرنے کا کام مومن کے لیے سب سے بڑی چیز پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں کے ماحول میں مومن کو یہ کرنا چاہیے کم از کم کہ جو فتنے پنپ رہے ہیں ان فتنوں کے پنپنے میں میرا رول نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اتنا ہونا چاہیے. کہیں پر عہدے منصب کی لڑائی چل رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ تلگ کر لینا چاہیے. کہیں پر دولت عزت کی لڑائی چل رہی ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا قیامت کے قریب مومن کا سب سے بہترین مال اس کی اپنی بکریاں ہوگی، جس کو لے کر کے وہ کسی پہاڑ پر جا کر کے ان کو چرائے، اس سے ملنے والے دودھ اور وہاں جنگل کے ذریعے سے ملنے والے کھانے کی چیزیں کھائے اور مومنانہ زندگی گزار کرے. مطلب کیا؟ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے الگ رکھنا یہ مومن کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے. فتنوں میں ہمارا رول نہیں ہونا چاہیے، فتنے کے پنپنے میں ہمارا رول نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو فتنے کو روکنے کا کام کرنا چاہیے، حالات کو سدھارنے کا کام کرنا چاہیے. اب وہ فتنے کا معاملہ گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک ہے. گھر میں اگر کسی معاملے میں کسی کی تکرار کچھ بحث ہو رہی ہے تو ہمارا کردار اس کو روکنے کے سلسلے میں ہونا چاہیے، اس کو ہوا دینے کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑھانے کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے. اور کب ہوگا یہ؟ فتنوں سے کب بچیں گے؟ دوسرا عمل جو اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں مومن کو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ فتنوں کی جگہوں سے الگ ہو جاؤ. پہلا کام، فتنے کے پنپنے میں میرا کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا کام. دوسرا، جہاں فتنے پنپ رہے ہیں اس جگہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا چاہیے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے چاہے جتنے بھی پیدا ہوں گے میرے یہ صحابی کو فتنے کسی طرح کی کوئی ذک نہیں پہنچا سکتے، ان فتنوں میں یہ میرے صحابی مبتلا نہیں ہو سکتے. محمد ابن مسلمہ. خلافت راشدہ کا جو دوسرے دو خلفاء حضرت عثمان حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو انتشار پیدا ہو گیا، یہودی عبداللہ ابن سبا کی سازش کے نتیجے میں جو آپسی غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جو فتنوں کا ماحول پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے دیکھا یہ محمد بن مسلمہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی سے ہٹ کر کے انہوں نے ایک جھونپڑی جو ہے بالکل باہر جنگل کے کنارے، شہر کے کنارے اپنی ایک جھونپڑی ڈال کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو کیوں، کیا بات ہے؟ کہ جب تک یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے میں واپس نہیں آؤں گا، میں وہیں رہوں گا. سبب اس سے یہ ہے کہ فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے. بدقسمتی کا ہمارا معاملہ ایسا ہے، فتنوں کی جگہوں سے ہم الگ کیا ہوں گے جہاں پر حفظ و امان کا معاملہ ہے، جہاں پر فتنوں سے حفاظت کا معاملہ ہے،
وہاں پر ہمیں جمع ہونے، بیٹھنے، رکنے کی تو توفیق نہیں ہے. جہاں فتنوں کی بھرمار ہے وہ ہماری وقت گزاری کے سب سے بڑے اڈے ہیں. ہمارے وقت گزارنے کے سب سے بڑے اڈے وہ ہیں جو فتنوں کی آماجگاہ بنے ہوئے، فتنوں کی دور بنے ہوئے. اب تیسرا کام، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، نرمی دی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، تیسرا کام ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ فتنوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جن کو تو ظاہر بات ہے یہ علم والے کر سکتے ہیں، حلم والے کر سکتے ہیں، قوم کے ذمہ دار لوگ کر سکتے ہیں. اور قوم کے ذمہ دار ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. نمبر ایک علم، نمبر دو حلم، یعنی ایک نالج اور دوسرا پیشنس، صبر، حلم، برداشت. علم اور قوت برداشت جس کے پاس ہے وہ قوم کی رہبری کر سکتا ہے. اور ان کا کام یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں وہ اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کریں، وہ اپنے آپ کو محدود نہ کریں، وہ اپنے آپ کو ایک کونے میں نہ بٹھائیں. ان کا کام یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں کی روک تھام کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. کیسے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے پوری عالم اسلام میں عظیم شخصیت جس کے اوپر لوگ جو ہے اکٹھا ہو سکتے ہیں. ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 5-6 مہینے خلافت چلا کر کے حضرت حسن نے دیکھا یہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ میرے طرف ہیں اور کچھ لوگ وہاں ہیں امیر معاویہ کی طرف. 6 مہینے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی آپ نے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے. یہ اتنا بڑا عمل اور کردار ہے. یہ کرسی کی قربانی جو ہے نا، جان کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے. وہ الیکشنز میں سمجھ میں آئے گا، جب انتخابات جب ہوتے ہیں نا تب سمجھ میں آئے گا. یہ اور دیکھا بھی ہوگا ہم میں سے بہت ساری آنکھوں نے، کرسی کے سامنے جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. قربان جائیے اس شخصیت پر، اس لیڈر پر. یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے رہنما حضرت حسن رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے نواز رسول، آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. کیا تاریخی جملہ فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق معاویہ کو سپرد کر دیا، معاویہ کو دے دیا، عطیہ کر دیا. اور اگر خلافت معاویہ کا حق تھا تو ان کا حق ان کو مل گیا. صلح کے لیے ایسی قربانی دینے والے ہے ہم میں کہ یہ بیان کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے، اور ہمارا سن کر اپنے گھروں کو چلے جانا، اپنے مقامات پہ چلے جانا بہت آسان ہے. لیکن بیوی اور شوہر کی لڑائی میں شوہر کو برداشت کا گھوٹ پی جانا بہت مشکل کام ہے. اور عالم اسلام کی اتنی بڑی گویا کہ تشویشناک حالت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے جو لوگوں کے لیے کہا کہ کیا کر دیا، میں نے میرا حق، اگر میرا حق تھا تو میں نے دے دیا معاویہ کو، اگر معاویہ کا تھا تو معاویہ کو ان کا حق مل گیا. یہ کردار ہونا چاہیے علم والوں کا، حلم والوں کا، قوم کے ذمہ داروں کا، فتنوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں. کیا مطلب ہے؟ فتنوں کے ختم کرنے کے لیے اگر یہ بھی کرنا پڑے کہ اپنے آپ کو مائنس بھی کرنا پڑے تو بھی اپنے آپ کو مائنس کر کے امت کی فلاح کے لیے امت کو کھڑا کرنے کا مزاج جس کے اندر ہے وہ قوم کا لیڈر بننے کی طاقت، صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے. قوم کو ختم کر کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا، معاف کیجئے گا، یہ حسن رضی اللہ عنہ کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ اللہ کے ڈرنے والے بندوں کا طریقہ تو نہیں ہے. اب اگر نہ ہم کو فتنوں سے روکنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، نہ ہم جہاں فتنے چل رہے ہیں وہاں سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر صبر کرو، پھر صبر کرو، اپنے دین پر ڈٹے رہو اور صبر کرتے رہو. حجاج بن یوسف
تاریخ اسلام میں بڑے ظلم کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے 1,00,000 علماء کو قتل کیا. اس کی شکایت لے کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس کو، بہت ظلم کر رہا ہے. حضرت انس نے فرمایا اصبروا، صبر کرو. کیوں؟ اس لیے صبر کرو کہ ابھی جو فتنہ تمہارے سامنے موجود ہے حجاج بن یوسف کی شکل میں، تمہاری نسلیں اس سے بڑے فتنے دیکھیں گی. اسی لیے آپ نے فرمایا ہر بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا، زیادہ تشویشناک ہوگا. تو اس پر 2 عمل کرو، خود دین پر ڈٹے رہو اور زبانیں کھولنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، روکے رکھو اپنی زبانوں کو، اور عمل پہ باقی رہو. یہ ہے فتنوں سے بچنے کے کچھ کام. ان فتنوں میں جو مومن اللہ کے دین پر عمل کرے گا اس کے لیے بشارتیں بھی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ امن و عافیت کے ماحول کو غنیمت جانو. صحیح مسلم کی روایت ہے. امن و امان کی ماحول کو جب یعنی فتنہ فساد کا ماحول نہ، اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال میں اضافہ کرو، جلدی کرو. ورنہ جب فتنوں کا دور جب آئے گا تو تم فتنوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور تمہیں عبادت کرنے کا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب آگے کی جو روایتیں ہیں اور دوسری احادیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کیوں دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب، یصبح مسلما ویمسی کافرا. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ ہے کہ وہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو اگر اس کی موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اور کوئی بندہ اگر رات میں مومن ہوگا اور اگر اس کی وفات ہو گئی تو صبح کے وقت اگر اس کو جنازہ اٹھایا جا رہا ہو تو وہ جنازہ مومن کا نہیں کافر کا ہوگا. یہ حالت ہوگی. ان حالات میں جو بندہ دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے نیک اعمال میں اضافہ کرو. کیوں؟ فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال اور دین پر چلنا ایسا دشوار ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا. ٹوپی پہننا مشکل ہے آج. لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ اس حلیے میں پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم سے آپ کسی جگہ پر سفر مت کیجیے. لوگ کہہ رہے ہیں یعنی عوامی جو سفر کے جو ذرائع ہیں، ایس ٹی بس ہے، ٹرین ہے، پلین ہے، فلاں ہے، ان کے ذریعے سے سفر مت کیجیے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا. یعنی اسلامی وضاقطہ بنا کر رکھنا مشکل ہے. آپ کا کسی جگہ پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا مشکل. آپ کا یہ کہنا مشکل کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مشکل. لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ نیک اعمال کرتا رہے گا، دین پر جمع رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے جو بندہ یا بندی عمل پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہی رہیں گے ان کے لیے 50 لوگوں کے عمل کا ثواب ملے گا. ابو ثعلبہ قشیری رضی اللہ عنہ صحابی ہے. سوال اتنا عجیب کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی، وہ آخر زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جو دین پہ عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو وہ 50 لوگ اس وقت کے کیا آج کے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. فتنوں کے زمانے میں دین پر باقی رہنے والے کو تم میں کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. یہ بات یہاں پر ایک کلیئر کر لیجئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج کا مسلمان صحابہ کے برابر ہو گیا. ہم تو ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ عمل کی فضیلت بتا رہے ہیں بس. اور آخر میں آپ نے فرمایا العمل فی الحرج، فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال پہ ڈٹے رہنا کا ہجرت الیہ، ایسا ہے جیسے کہ مکے سے کوئی بندہ ہجرت کر کے میرے پاس مدینے کو آتا ہے، اس کو جو ثواب ہے اتنا ثواب اخیر زمانے میں فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پر عمل کرنے والے کو ملے گا.
کیا ہے ثواب ہجرت کا؟ ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت، اسلام اور حج یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو کرنے کے بعد بندہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یہ ثواب ہوگا ان کو۔ اور آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اپنے دعاؤں میں فتنوں سے حفاظت کو لازم پکڑ لو۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم فتنوں سے پناہ نہ مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ ظاہر اور باطن ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ما ظہر و ما بطن، یعنی جو جس کو ہم فتنہ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی بچا، اور جس کو ہم اچھی چیز سمجھ رہے ہیں اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہے، اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یہ کچھ کام ہے جو فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو کچھ بچنے کے کام ہے، کچھ کرنے کے کام ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی، اور موت جب بھی آئے گی اللہ کی مرضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد